صدر ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان، جنگ بندی ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے، ہم نے بھی مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا، تاہم جنگ بندی کے حوالے سے موقع واضح ہے۔ مفاہمتی یادداشت اب بھی قائم ہے، گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں، مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے ساتھ تنازع کے پرامن حل کے بھی خواہاں ہیں۔ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کی پاس دران انقلاب کا آبِ ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ، بیان میں کہا غیر ملکی طاقتوں کا آبِ ہرمز میں کوئی حق یا مفاد نہیں ہے۔ امریکی مہم جوئی سے آبِ ہرمز سے فائدہ اٹھانے والے ممالک کے مفادات متاثر ہوں گے۔ امریکی مداخلت یا مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی سینٹ کام نے آبِ ہرمز بند کرنے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی روضہ امام رضا کے ہاتھے میں سپرد خاک، نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایرانی قیادت اور غیر ملکی رہنما بھی شریک ہوئے، لاکھوں افراد کی شرکت۔ رہبر اعلیٰ کو الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڑ آیا، ہر دل غمزدہ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ سسکیاں، فضا سوگوار، جلوس کے شرکاء کے انتقام لینے کے نعرے۔ شہید سپریم لیڈر کی تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار ریبیکا گرینسن کی ملاقات۔ وزیراعظم کا عالمی امن، سلامتی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور۔ کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ریبیکا نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کی تعریف کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی، سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مقصد صرف عوام کی خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان کی اسمبلی کے ممبران سے گفتگو، کہا جی بی کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے محبت وفاداری کا عملی ثبوت دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پولیس افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر گفتگو، سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ضلع خانیوال کے ایم پی ایس کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کے پیش کردہ عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ ترمبے اور رمیا چنو سمیت ضلع خانیوال کے دیگر علاقوں میں بھی الیکٹرو بس سروس لانے کا اعلان، کہا الیکٹرو بس عوام کا حق ہے، کسی کا احسان نہیں ہے۔ صوبے بھر کے عوام کے لیے 1500 الیکٹرو بسیں لا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نور الرحمان کا عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ پیٹرول پر بھاری لیوی وصول کی جا رہی ہے، عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا دیا گیا ہے، متوسط طبقہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، آئی ٹی پیز کے معاہدوں کا بوجھ عوام پر ہی منتقل ہو رہا ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، عوام کی طاقت سے حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی پر مجبور کریں گے۔
شدید گرمی اور ہب سے پریشان شہریوں کے لیے خوشخبری، آج رات سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ مظفرآباد، گجرات، الہ آباد اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، مری، اٹک میں 12 جولائی تک بارشوں کا الرٹ جاری۔ جہلم، میاں والی، سرگودا، خوشاب، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور ناروال میں بھی بادل برسیں گے۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ کراچی میں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور بوندا باندی کی پیشگوئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں وزیر مملکت طلال چودھری اور سینیٹر سیف اللہ اوبرو میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ سینیٹر سیف اللہ نے کہا کہ جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں بندہ قتل ہوا، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ طلال چودھری نے جواب دیا، میں نہیں کہتا کہ سارے پولیس والے فرشتے ہیں، غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اغوا ہونے والی خاتون کمیٹی میں پیش۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی مسماری سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے۔ وفاقی آئینی عدالت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں ہے۔ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ فیصلے میں کہا گیا سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے، مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ جسٹس سید ارشد حسین شاہ کا فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا، شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوامی سہولیات کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پارکس، کھیل کے میدان، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ کو غیر قانونی قبضوں سے بچایا جائے۔ تباہ ہونے والے کارگو طیارے کے عملے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ سرچ آپریشن۔ گہرے سمندر میں فضائی اور بحری وسائل سے کریو عملے کی تلاش۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ طیارے کے مزید حصے اور ملبہ سمندر سے برآمد ہوا ہے، تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کیا جائے گا۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مزید پیش رفت متوقع ہے۔